अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स टू अटेम्प्ट उर्दू पेपर कि हम अपना उर्दू पेपर किस तरह अटेम्प्ट करें हम मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 90 एंड 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। सो विदाउट एनी लेट स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी एमसीक्यूज़ की बात कर लें तो एमसीक्यूज़ में टोटल आपके 4 पोर्शंस होते हैं 5 मार्क्स के। पहला पोर्शन हिस्सा नसर यानी कि जो आपके असबाक हैं उनमें से एमसीक्यूज़ आने होते हैं। सेकंडली मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल उसके एमसीक्यूज़ आने होते हैं। थर्डली रमूज़ व काफ के एमसीक्यूज़ आने होते हैं। एंड फोर्थली आपको इमदादी फ़ेल के एमसीक्यूज़ आने होते हैं। अब इनकी तैयारी किस तरह करनी है? असबाक के एमसीक्यूज़ के लिए ना हो सके तो एक दफ़ा आपने जब रीडिंग करनी है खुलासों की तैयारी के लिए तो आपके वो एमसीक्यूज़ रेडी हो जाने हैं। इसके अलावा आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ गो थ्रू कर लो, हो जाएगा। सेकंडली मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, रमूज़ों, काफ और इमदादी फ़ेल, ये जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ना, ये आप पास्ट पेपर से बहुत अच्छे से तैयारी कर लो ना। लाइक अज़ीम के पास्ट पेपर्स हो गए, स्कॉलर के हो गए, उनमें काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ गिवन होंगे। आप उनको अच्छे से तैयार कर ले तो आपका ये पोर्शन भी कवर हो जाना है। सो ये बात होगी हमारी एमसीक्यूज़ की। नाउ लेट्स मूव टू द हिस्सा इंशाइया यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट व्हिच स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका 2 पार्ट्स में मुश्तमिल होता है, अलिफ जुज़ एंड बेजुज़। अलिफ जुज़ में आता है हिस्सा नज़म एंड बेजुज़ में आता है आपका हिस्सा कदर। अब अशार की तशरीह के बारे में अगर हम बात कर लें हिस्सा नज़म के बारे में, तो आप सबसे पहले देख रहे हैं कि इसके लिए आपके पास वक़्त जो है ना ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका, इसको लिखना किस तरह है? वो आपको नज़र आ रहा है कि नज़म का नुआन लिखो, सबसे पहले शायर का नाम लिखो, मफ़हूम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर लिख भी दो तो इट्स ओके। और तशरीह की अगर मैं बात करूँ तो हर एक शेर की तशरीह 4-4 नंबरों की है। आपने तशरीह का आगाज़ किस तरह करना है? जौन से भी शायर आया ना आपको, जिस शेर की भी मतलब जौन से भी शेर आए हैं, उसका जो शायर है, उसके बारे में थोड़ा-सा आप तारुफ़ बयान करें कि वो किस किस्म का शायर था, उनका अंदाज़े बयान क्या था, उर्दू अदब में उनका क्या किरदार था, उसके बारे में ना 5-6 सतरें लिख लें आप, इससे आपकी थोड़ी लेंथ बढ़ेगी, ठीक है? फिर अपनी तशरीह स्टार्ट करें। आपने नज़म की दोनों शेरों की इकट्ठी तशरीह करनी है और आपकी तशरीह कम से कम 3 से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए। अगर कोटेशंस की बात करें या रेफरेंसेस की बात करें तो हर शेर में आपने एटलीस्ट 3-3 हवाले ज़रूर देने हैं। उन 3 हवालों में आपकी आयात आ सकती हैं, हदीस आ सकती है और अशआर आ सकते हैं। उसके लिए आपको रेफरेंसेस का पीडीएफ एक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल पे जल्दी से। अब अगर हम इसके बेजुज़ पे मूव करें जो है हिस्सा गज़ल। हिस्सा गज़ल के लिए आपने मतलब ऑलमोस्ट 25 मिनट्स होते हैं, ये भी 10 मार्क्स का सवाल है। आपका 1 मार्क्स शायर का नाम लिखने का होता है और हिस्सा गज़ल में आपने मफ़हूम ज़रूर लिखना है। 2-2 लाइनों का, ढाई-ढाई लाइन का ना मफ़हूम ज़रूर लिखना है हर शेर का। अब इसको अटेम्प्ट किस तरह करना है आपने? सबसे पहले शेर नंबर 1 शायर का नाम एक दफ़ा लिख लिया, मफ़हूम लिख लिया, तशरीह। अब इसकी तशरीह में भी सेम वही चीज़ जो मैंने नज़म के लिए बयान की कि आपने शुरू में शायर की तारुफ़ के बारे में लिखना है। 5-6 लाइनें आप शायर की तारुफ़ के बारे में लिखेंगे एंड देन यू विल स्टार्ट योर तशरीह। आपका पहला शेर है उसकी तशरीह आपने ऑलमोस्ट 2 सफ़हात की होगी जिसमें आपने 3 हवाले देने हैं। फिर शेर नंबर 2 की हेडिंग दी, मफ़हूम लिखा, तशरीह की हेडिंग दी। इसकी तशरीह भी आपकी 1.5 टू 2 पेजेज़ तक हो गई और जिसमें आपने 3 हवाले डाल दिए, ठीक है? इसी तरह शेर नंबर 3 आपकी हेडिंग दी, उसकी भी तशरीह 1.5 या 2 पेजेज़ की लिखनी है आपने और उसमें भी 3 हवाले देने हैं, ठीक है? और हवाले कोशिश करें अच्छे से दें, मार्कर का यूज़ करें अच्छे से ताकि आपका पेपर एक खूबसूरती आए। और अगर ओवरऑल लेंथ की बात करूँ ना मैं गज़ल की, तो ये ऑलमोस्ट 5 से 6 सफ़हात बन जाते हैं और मोर देन इनफ होते हैं। अब अगर हम सवाल नंबर 3 की बात करें तो वो है हमारा आना है असबाक में से, अबारत की तशरीह, इक़्तिबास की तशरीह कह लो। इसके लिए आपके पास वक़्त जो होता है वो ऑलमोस्ट 25 मिनट्स या 20 टू 25 मिनट्स कह लो। और ये आपका 15 नंबर का सवाल है, इसके 2 जुज़ आने हैं आपको, अलिफ जुज़, बे जुज़, इसमें से आपकी मर्ज़ी होती है जौन-सा मर्ज़ी कर लो, ठीक है? अगर इसको अटेम्प्ट करने का तरीका बयान करें हम तो हवाला मतन की हेडिंग दी, सबसे पहले सबक का नाम, उन्वान का 1 नंबर है, मुसन्निफ़ का नाम का 1 नंबर है। अब बाज़ जगहों पे ना लेट्स सपोज़ आपको कोई सबक आ गया जिसकी मुसन्निफ़ नहीं है, उनकी मुसन्निफ़ा का नाम आता है, यानी कि वो फीमेल राइटर ने लिखी है तो आपने वहाँ पे मुसन्निफ़ा लिखना है, ये नहीं करना कि मुसन्निफ़ का नाम लिख दिया वहाँ पे भी। तो इस चीज़ को अवॉइड करना है। फिर आगे माहिज़ सबक के आखिर पर दिया होता है, आप वो देख सकते हैं कि इसका माहिज़ क्या है कि जैसे कुलियात मदरास हो गया, ये माहिज़ है। अगर आपको याद है तो ये भी हेडिंग देके ज़रूर लिख लें, ऑल्दो इसका मार्क्स नहीं है, लेकिन अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सेकंडली सिनफ़ अदब। सिनफ़ अदब जैसे कि तशकील पाकिस्तान एक मज़मून निगारी है, इसकी हेडिंग भी आप देना चाहें तो दे सकते हैं। फिर हमने सियाक़-व-सबाक़ अपना स्टार्ट करना है, उसके आपके 3 नंबर हैं। सियाक़-व-सबाक़ आपका 8 से 12 लाइनों का होना चाहिए,
پورے سبق کا نا اجتماعی سیاق و سباق ہو سکتا ہے. اور سیاق و سباق لکھنے کے بعد اینڈ پہ ایک لائن یہ ضرور لکھ دینا کہ یہ پیراگراف سبق کی ڈیش حصے سے لیا گیا ہے. لیٹس سپوز شروع سے لیا گیا ہے یا اینڈ سے لیا گیا ہے یا درمیان سے لیا گیا. اس طرح کی لائن لکھ دینی ہے اور اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کر دینا. ٹھیک ہے. دین آپ نے اپنی تشریح اسٹارٹ کرنی ہے. تشریح اسٹارٹ کرنے میں آپ نے سیم وہی چیز اپنے مد نظر رکھنی ہے کہ آپ نے مصنف کے تعارف کے بارے میں ضرور لکھنا ہے. اس کے بارے میں ایک میں جنرل پیراگراف شیئر کر دوں گا کہ وہ ہر طرح کے مصنف کے لیے آپ وہ لکھ سکتے ہیں. وہ میں واٹس ایپ چینل پہ شیئر کر دوں گا, آپ وہ دیکھ لینا. اس کے علاوہ آپ نے بھی اگر تیار کیا ہوا تو ویل اینڈ گڈ. تشریح کی اگر میں بات کروں تو تشریح آپ کی 2.5 صفحات سے 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ نے ایٹ لیسٹ 4 حوالے دینے ہیں جس میں آیات, حدیث, قول اور شعر سب کچھ آ سکتا ہے. اور تشریح کوشش کریں اچھی لکھیں آپ. اور اوور آل لینتھ کی میں بات کروں تو یہ آپ کے 4 پیجز بن جاتے ہیں. اب اسٹوڈنٹس کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے لیے کتنے چیپٹرس کریں. اس کے لیے میں آپ کو آگے بتاتا ہوں خلاصوں کے ساتھ. اوکے, تو سوال نمبر 4 ہے ہمارا خلاصہ. ٹھیک ہے. خلاصے کے لیے آپ کے پاس 15 منٹ ہوتے ہیں اور 10 مارکس کا سوال ہے. اس کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے؟ سبق کا عنوان لکھا, مصنف کا نام لکھا, 1 نمبر مصنف کے نام کا ہو گیا. خلاصہ 9 نمبروں کا ہے آپ کا. خلاصے کی آپ کی مطلب 2.5 صفحات سے 3 صفحات پر آپ نے خلاصہ لکھنا ہے. اور اس میں آپ نے بالکل بھی مصنف کا تعارف نہیں لکھنا, ڈائریکٹ اپنے خلاصہ سٹارٹ کرنا ہے. اور اگر ہم یہ سبق کے اقتباس کی تشریح اور خلاصوں کے لیے چیپٹرز کی بات کریں نا کہ کون کون سے چیپٹرز کر لیں ہم, تو پہلے 8 چیپٹرز آپ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اس میں سے آپ کا خلاصہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور آپ کے اقتباس کی تشریح بھی ریڈی ہو جائے گی. خلاصے کو کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ خلاصے کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے, لیٹس سپوز آپ کے پاس شرح سرمایہ اردو ہے, وہاں پہ نا ہر خلاصے سے پہلے اہم نکات لکھے ہوئے ہیں. اگر آپ ایک دفعہ وہ اہم نکات پڑھ لو نا تو آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بیسیکلی خلاصے میں بات کیا کی گئی ہے. اور آپ نے ایک دفعہ چیپٹر ریڈ کیا ہو تو آپ کو سب پوائنٹس مل جاتے ہیں. تو اس وے میں خلاصے ریڈی کرنے. اقتباس کی تشریح کی میں بات کروں تو وہاں پہ بھی آپ نے کیا کہتے ہیں خود سے بیان کر سکتے ہو, لیکن کوشش کرو جو بورڈ میں آئے ہوئے نا پیراگرافس لاسٹ 10 ایئرس میں, ان کو ایک دفعہ ہر چیپٹر پہلے 8 چیپٹرس کے بہت اچھے سے تیار کر لو تاکہ آپ کو آئیڈیا ہونا کہ میں نے بیسیکلی تشریح میں لکھنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ہم کویسچن نمبر 5 کی طرف موو کریں, نظم کا خلاصہ, اس کے لیے 5 منٹ مور دین انف ہیں کیونکہ یہ 5 مارکس کا سوال ہے. آپ کا نظم کا عنوان کی ہیڈنگ دی, شاعر کے نام کی ہیڈنگ دی, اور خلاصہ آپ کا میکسیمم 10 لائنوں کا ہوتا ہے. اس سے زیادہ خلاصہ ایکسیڈ نہیں کرنا چاہیے. اور کوشش کرو اس میں امپورٹنٹ ورڈس ہائی لائٹ کر لو. اور نظم کے خلاصے کے لیے اگر میں بات کروں تو اس میں قطعات کے علاوہ باقی ساری نظمیں امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس میں تو کوئی چوائس ہے نہیں. تو ایک دفعہ آپ نے سارے خلاصے ضرور تیار کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے, تو اب ہم کویسچن نمبر 6 کی بات کرتے ہیں. کویسچن نمبر 6 میں خط نویسی آ سکتی ہے یا آپ بیتی آ سکتی ہے. میری اپنے اردو کے پروفیسر سے بات ہوئی, وہ گورنمنٹ کالجز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں اور کافی زیادہ ایکسپیرینسڈ ہیں. تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس پر نا آپ بیتی کے آنے کے چانسز زیادہ ہیں. لائک لاسٹ ایئر بھی آپ لوگ فرسٹ ایئر کے جو اسٹوڈنٹس تھے, آپ لوگوں کی رداد آ گئی تھی اور بچے کیا کہتے ہیں رداد بچوں نے تیار نہیں کی ہوتی, بچوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو اس بار بھی چانسز ہیں کہ آپ بیتی آ جائے, خط نہ آئے. تو ضرور آپ بیتی بھی آپ نے ریڈی کرنی ہے. اب میں حد کی بات کر لوں نا آپ کو, لیٹس سپوز حد میں نا کوئی مشکل بات نہیں ہوتی, آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہو. آپ کو بس پیٹرن پتا ہونا چاہیے. رائٹ, لائک امتحانی مرکز کی ہیڈنگ دینی ہے پرفیکٹ جس طرح میں نے دی ہوئی ہے, اسی طرح ڈیٹ کی دینی ہے. 1 نمبر ان چیزوں کا ہو جاتا ہے. پیارے ابا جان القابات جو ہوتے ہیں, 1 نمبر اس کا ہوتا ہے السلام علیکم. 1 نمبر اس کا ہوتا ہے السلام علیکم. میں بچے غلطی کرتے ہیں, وہ میم اور علیکم کے درمیان نا واو ڈال دیتے ہیں, وہ غلطی ہوتی ہے. یہ چیز آپ نے اوائڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. 3 مارکس ہمارے یہ ہو گئے. اور 6 نمبر ہے جو بیچ میں نفس مضمون ہے نا, تمہیدی کلام جس میں آ گیا, نفس مضمون آ گیا اور اختتامی کلمہ آ گیا. اس اوور آل کو اگر میں نفس مضمون کہہ لوں تو یہ 6 نمبروں کا یہ ہو گیا. اور 1 نمبر آپ کے جو اینڈ پہ ہے وعلیکم السلام اور آپ کا پیارا بیٹا. ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ کو خط ایزیلی ریڈی کر سکتے ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نا آپ بیتی بھی ریڈی کرنی ہے. خط کی لینتھ کی میں بات کروں تو 1.5 پیجز are more than enough. اور آپ بیتی کی میں بات کروں تو وہ آپ کی 2.5 پیجز تک ہونی چاہیے, اور اس میں آپ کو ریفرنسز وغیرہ ڈالنے پڑتے ہیں, شیئر وغیرہ. ٹھیک ہے. اوکے, تو اب میں سب سے امپورٹنٹ کویسچن جو ہے مضمون نویسی, کویسچن نمبر 6 ہوتا ہے. میرے سے غلطی سے کویسچن نمبر 7 لکھا گیا. سوال نمبر 7 آپ کا خط کا ہوتا ہے اور سوال نمبر 6 جو ہے آپ کا مضمون نویسی ہوتا ہے. مضمون نویسی ایک بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپ کے مارکس گین کرنے میں بہت زیادہ مدد کرے گا. جس بچے نے اس کویسچن کو اچھے سے اٹیمپٹ کیا نا, وہی 90s میں اور 90 پلس اسکورز میں جا سکتے ہیں. اس کویسچن کے لیے اپنا وقت آپ کے پاس 50 منٹ ہوں گے آلموسٹ. 20 مارکس کا یہ کویسچن ہے. آپ نے سب سے پہلے عنوان کی ہیڈنگ دینی ہے, آغاز, وسط اور اختتام. یعنی انٹروڈکشن ہو گیا, دین آپ کا بیچ کا مظہرہ, درمیانی
سارے اپنے پیراگرافس وغیرہ لکھنے ہیں اور آپ نے کیا کہتے ہیں دین اینڈ کنکلیوڈ کرنا ہے اپنا، ٹھیک ہے. مضمون کی لینتھ کی میں بات کروں تو منیمم 7-8 پیجز اور میکسیمم یہ 10 سے 11 پیجز جا سکتے ہیں. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 10 پیجز تک ایٹ لیسٹ لے کے جاؤ، 9 سے 10 پیجز تک ایٹ لیسٹ لے کے جاؤ. اور اس کو اٹیمپٹ کس طرح کرنا ہے کہ اپنے پیراگرافس بہت زیادہ طویل نہیں کر دینے. آپ کے پیراگراف میکسیمم 7-8 لائنس تک ہونا چاہیے. دین آپ اس میں کوئی حوالہ ڈالو، لائک آیت ہوتی ہے تو آیت ڈالو، حدیث ہے تو حدیث ڈالو، اور شعر بنتا ہے تو شعر ڈالو، اور اس کو مارکر سے لکھو، اچھے سے لکھو. اور آپ کیا کہتے ہیں جون سا بھی مضمون آتے ہیں، آپ کو تین آتے ہیں، اس میں سے جون سا سب سے بیسٹ آتا ہے نا وہی سلیکٹ کرو. اور آپ کے اوور آل اگر میں بات کر لوں مضمون کے کتنے حوالے بنتے ہیں، تو وہ آپ کے ایٹ لیسٹ 18 حوالے تک آلموسٹ بن جائیں گے، 18 سے 20 حوالے. تو اس سے بہت اچھا مضمون آپ کا ہو جائے گا. مضمون کے ریلیٹڈ حوالے، اسباق کے ریلیٹڈ، تشریح کے ریلیٹڈ جتنے بھی حوالے ہیں وہ میں آپ کو واٹس ایپ چینل پہ ایک PDF پرووائڈ کروں گا، اس میں سب گیون ہے. سو آپ نے وہاں سے دیکھ لینے ہیں. اب لاسٹ بات، ہم نے ترتیب کیا فالو کرنی ہے اپنا اردو کا پیپر کرتے ہوئے. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ترتیب کہ سب سے پہلے نا ہم نے جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں نا وہ کر لینے ہیں. لائک سب سے پہلا کوشچن، آپ سوال نمبر 5 کی ہیڈنگ دو، نظم کا خلاصہ لکھ لو 5 منٹ میں. ٹائم نوٹ کرنا ہے، ٹائم نہیں آپ نے اوپر ایکسیڈ کرنے دینا. پورے پیپر میں بیلنس رکھنا ہے آپ نے. یہ نہیں کہ شروع میں بہت زیادہ خوبصورتی اپنے پیپر میں ڈال دو اور آہستہ آہستہ لکھو، اور پھر اینڈ پہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہ بچے مضمون اور غزل کی تشریح کے لیے، اور آپ وہ میں اتنا گندا لکھنے لگ جاؤ. سو بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اپنی رائٹنگ میں، ٹھیک ہے. اور ٹائم مینجمنٹ جو میں نے بتا رہا ہوں اس کو مد نظر رکھنا، اور اپنی گھڑی اپنے ساتھ لے کے جانا کوشش کرنا، اور اس ٹائم سے ایکسیڈ نہ کرنے دینا. ٹھیک ہے، سوال نمبر 5 اٹیمپٹ کر لیا. پھر سوال نمبر 7 حد یا آبیتی جو بھی آتی ہے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے 10 سے 15 منٹ میں. سوال نمبر 4 سبق کا خلاصہ اٹیمپٹ کرو 15 منٹ میں. آپ نے 2.5 سے 3 صفحات لکھنے ہوتے ہیں، ایزیلی لکھ لو گے. اپنے مائنڈ میں یہ چیز رکھو کہ میں نے ایک پیج ود ان 5 منٹس لکھنا ہے، ایک سائڈ یعنی کہ. دین آپ سوال نمبر 3 پہ آؤ، اقتباس کی تشریح 20 سے 25 منٹ میں آپ نے یہ اٹیمپٹ کرنی ہے. سوال نمبر 2 پہ آؤ، اس کا الف جز اٹیمپٹ کرو. نظم کی تشریح آپ نے 4 پیجز کی آلموسٹ لکھنی ہوتی ہے، تو آپ اس کے لیے 15 سے 20 منٹ یوز کر سکتے ہو. دین سوال نمبر 2 کا بی پارٹ، غزل کی تشریح آپ نے آلموسٹ 5-6 پیجز کی لکھنی ہوتی ہے، تو اس کے لیے 25 منٹس یوز کر سکتے ہو. اینڈ دین ایٹ لاسٹ سوال نمبر 6 مضمون نویسی، اس کے لیے آپ کے پاس 50 منٹس ہوں گے. سو اس ٹائم مینجمنٹ کو اور آرڈر کو فالو کرو، تو انشاءاللہ آپ کا ود ان ٹائم پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا. اب اگر ہم تھوڑے مضامین کی بات کر لیں کہ اہم کون سے ہیں، تو میں نے اپنے اردو کے پروفیسر سے پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ مضامین کی لسٹ دی. تو ان مضامین کی لسٹ کو دیکھ لو. اس میں سے یہ سارے نا ڈفرینٹ پاسٹ پیپرز میں بہت دفعہ ریپیٹ ہوئے ہوئے ہیں، اور یہ کافی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں. لائک یہ اینڈ والے دیکھ لو، ڈینگی بخار، اسموک، کرونا وائرس، یہ آج کل کے جو نا نیشنل ایشوز کے بارے میں، یعنی کہ لیٹسٹ ایشوز جو ہیں، لیٹسٹ بیماریاں وغیرہ ان کے بارے میں بھی ہے، تو ان کو بھی دیکھ لینا. باقی آپ ساری مضامین کی لسٹ دیکھ لو. اوکے، تو ان دا لاسٹ آپ بیتی کے بارے میں سر نے جو امپورٹنٹ ٹاپکس بتائے اس میں کرسی کی آپ بیتی آتی ہے، پھول کی آپ بیتی آتی ہے، کتاب کی، پرانے کوٹ کی، موٹر سائیکل کی، کار کی، لیڈی پرس کی. سو دیٹ واز آل فار دا اردو پیپر. اور ہوپ سو کہ آپ کو ان سب چیزوں سے بہت زیادہ فائدہ پہنچے، اور آپ ان چیزوں کو فالو کرو اور اپنے پیپر میں اپلائی کر کے آؤ. جس طرح میں نے جو سوال اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بتایا، کوشش کرنا کہ انہیں کو فالو کرو اور اپنی اچھے سے تیاری کرو. انشاءاللہ آپ یو ول اسکور 90+ مارکس. اوکے، سو بیسٹ وشز فار آل آف یو گائز. آپ کا لاسٹ پیپر ہے، انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اینڈ دین یو ول اسٹارٹ یور نیکسٹ جرنی. جون سے بھی آپ فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، آپ اپنے پروفیشنل کیریئر کے لیے تیار ہونا اسٹارٹ ہو جاؤ گے. بیسٹ آف لک. اللہ حافظ.